أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وشافع المحشر سيدنا المسدد بشيرنا الممجد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ایک مرتبہ مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں آپ حضرات 1446 ہجری کا ماہ محرم الحرام اور 8ویں تقریب آپ کے ذوق سماعت کے لیے یہاں پر ہدیہ ہو رہی ہے آج کی مجلس کا آغاز کل کی طرح قرآن کی ایک ایسی منفرد اور خاص آیت سے ہے کہ جس کا تعلق صرف اور صرف ذات ختمی مرتبہ سے ہے امت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ وہ حکم ہے کہ جو اللہ نے صرف اور صرف اپنے حبیب کے لیے نازل کیا اور ارشاد ہوا من اللیل وتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا حبیب جب آدھی رات گزر جائے تو رات کے پہر میں تہجد کی نماز کو ادا کر دیا کرو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا یہ وہ نماز ہے جسے تمہارے لیے خاص کیا گیا ہے یہ وہ نماز ہے کہ جس کو تمہارے لیے خاص کیا گیا ہے اور جب تم اسے ادا کرتے رہو گے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا تو تمہارا رب تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے گا تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے گا پیغمبر کو مقام محمود تک پہنچانے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے امت اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اگر وہ رمضان میں یہ دعا کرے کہ پروردگار اپنے حبیب کو مقام محمود تک پہنچا دے تو یاد رہے اللہ کا کام ہے پہنچانا امت کا کام پہنچانا نہیں ہے امت پہلے حوض کوثر تک تو پہنچائے پھر پیغمبر کو مقام محمود تک پہنچائے حبیب ہم تمہیں مقام محمود تک لے جائیں گے توجہ ہے وہ محمود ہے کل کہہ چکا اور یہ محمد ہے وہ محمود ہے یہ محمد ہے اب مجھے دنیا بتائے مقام محمود کا مطلب کیا ہوا اللہ اپنے آپ کو محمود کہتا ہے اس کو محمد کہتا ہے اور کہتا ہے ہم تمہیں مقام محمود تک پہنچا دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بیٹھنے کا حق ذات پروردگار کا تھا وہاں پر اپنے حبیب کو بٹھایا
جو کہتے ہیں نا کہ اللہ بیٹھے گا کرسی پہ، اللہ نہیں بیٹھے گا، اللہ کی نیابت میں حبیب بیٹھے گا۔ حبیب ہم تمہیں مقام محمود تک پہنچا دیں گے، ہم تمہیں مقام محمود تک پہنچا دیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے جب رات آ جائے حبیب تہجد پڑھتے رہا کرو، نافلۃ لک، اسے ہم نے تمہارے لیے خاص کیا ہے۔ اب میں ایک جملے پہ توجہ چاہتا ہوں، اس آیت کی تفسیر میں تمام علماء متفق ہیں کہ تہجد کی نماز پیغمبر پر واجب تھی، ہم پر واجب نہیں ہے، ہم پر واجب نہیں ہے، ہمارے لیے مستحب ہے، پڑھیں نہ پڑھیں، نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں ہے، پڑھیں تو ثواب ہے، مگر پیغمبر کو کہا تم پر واجب ہے۔ پتہ چلا نمازوں میں بھی نبی کی برابری امت نہیں کر سکتی۔ نبی کی نماز اور ہے، امت کی نماز اور ہے، اس لیے پیغمبر نے کہا تھا نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ نہیں کہ میری طرح نماز پڑھو، پیغمبر کی طرح نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے، جیسے نبی پڑھ رہے ہیں اس طرح سے پڑھو، دیکھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، اس لیے کہ تم نبی کو دیکھ کر تو پڑھ سکتے ہو، نبی جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نیت نماز کہاں سے لاؤ گے محمد کی طرح؟ نیت نماز کہاں سے لاؤ گے؟ اس لیے کہ جیسے مجھے دیکھتے ہو اس طرح سے پڑھو۔ توجہ ہے، آپ پر 5 وقت کی واجب ہے، نبی پر 5 وقت کے علاوہ تہجد بھی واجب ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہم نے اسے تمہارے لیے خاص قرار دیا ہے، یہاں تک کہ ہم تمہیں مقام محمود تک پہنچا دیں۔ میں کسی نتیجے پر لانا چاہ رہا ہوں، بہت سی چیزیں ہمارے لیے ہیں، رسول کے لیے نہیں ہیں، بہت سی چیزیں رسول کے لیے ہیں، آپ کے لیے نہیں ہے۔ پہلی مثال تو تہجد کی دے دی، آپ پر واجب ہے، واجب نہیں ہے، رسول پر تہجد پڑھنا واجب ہے۔ ایک بات، آپ 2 روزے ملا نہیں سکتے، بیچ میں کچھ کھانا واجب ہے، افطاری کرنا واجب ہے، یہ نہیں ہوگا افطاری کیے بغیر اگلے روزے کی سحری جو ہے وہ شروع ہو گئی، درمیان میں کھانا واجب ہے، پیغمبر کو اجازت ہے کھائے یا نہ کھائے، اس کا روزہ ویسے ہی رہتا ہے۔ آپ پیاز کھا سکتے ہیں، پیغمبر کے لیے منع ہے، آپ ادرک کھا سکتے ہیں، پیغمبر کے لیے منع ہے، کیوں؟ جس سے کھانے سے منہ کا ذائقہ تبدیل ہو یا اس کی خوشبو بدل جائے اور کراہت پیدا ہو، اللہ نے وہ چیزیں بھی اپنے حبیب سے دور رکھی ہیں، امت کے لیے جائز رکھا ہے، پیغمبر کے لیے حرام رکھا ہے۔ آپ ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے، مگر پیغمبر کو اس سے مستثنی رکھا گیا، پیغمبر ایک وقت میں 4 سے زیادہ عقد کر سکتا ہے، پیغمبر کے لیے شریعت کے تقاضے اور ہیں، توجہ رہے، اور امت کے لیے شریعت کے تقاضے اور ہیں۔ تو جس طرح سے نبی کے معاملات امت سے الگ ہیں، اسی طرح علی کے معاملات بھی امت سے الگ ہیں، علی کے معاملات بھی امت سے الگ ہیں۔ خندق میں عمر بن عبدود کا سر کاٹ کے علی نہ رہے تھے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے، ایک ہاتھ میں عمر کا سر ہے، اور تکبر کے ساتھ اتراتے ہوئے علی زمین پر پیر رگڑتے ہوئے چل رہے ہیں۔ اصحاب پیغمبر نے دیکھا اور دیکھ کر کہا یا رسول اللہ، آپ تو کہتے تھے کہ تکبر جائز نہیں ہے، مگر ذرا علی کو دیکھیے کیسے تکبر سے چل رہے ہیں۔ پیغمبر نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تمہارے لیے تکبر جائز نہیں ہے، علی کے لیے جائز ہے۔ تمہارے لیے جائز ہے، تم نہیں کر سکتے، علی کے لیے ہے۔ اب استثناء حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرا نام اور کنیت جمع کرنا حرام ہے، یعنی اگر کوئی باپ اپنے بچے کا نام محمد رکھے تو وہ اس کی کنیت ابو القاسم نہیں رکھ سکتا۔
حرام ہے. یا تو نام محمد ہو کنیت کچھ اور ہو, یا کنیت ابو القاسم ہو نام کچھ اور ہو, دونوں کا جمع کرنا حرام ہے. دونوں کو جمع کرنا حرام کر چکے, حرام کر چکے. علی کی طرف دیکھ کر کہا تیرے لیے جائز ہے, تیرے لیے جائز ہے. اس لیے محمد حنفیہ علی کے بیٹے ان کا نام محمد رکھا اور کنیت ابو القاسم رکھی. مدینے کی گلیوں میں محمد حنفیہ فخر کے ساتھ یہ کہتے ہوئے چلتے تھے جیسا میرا نام ہے ویسا تو کسی کا نہیں ہے. میں محمد بھی ہوں اور ابو القاسم بھی ہوں. جو رسول نے پوری امت پر حرام کیا اسے علی کے لیے جائز کر دیا, اور علی نے محمد حنفیہ کا نام محمد رکھا اور کنیت ابو القاسم رکھی. اگر یہ اسی عہد تک رہتا تو ہم یہ سمجھتے کہ صرف علی کو اجازت ہے, لیکن اگر علی کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے تو پتہ چلے گا 12ویں تک کی اجازت پیغمبر نے دی تھی. اب جب میں نے امام زمانہ کا نام دیکھا اور کنیت دیکھی تو پتہ چلا یہ بھی محمد ہے, یہ بھی ابو القاسم ہے. ہر ایک کو اجازت نہیں ہے, ہر ایک کو اجازت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اللہ اپنے خاص بندوں کی خاطر, تھوڑا سا ایگو کم کر دیجئے بھائی, ایگو کم کرو تھوڑا سا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کے لیے کبھی کبھی رعایتیں دیتا ہے, رعایتیں دیتا ہے. عجیب موضوع چھیڑنا ہو یعنی اور حالتوں میں منع ہو لیکن ان کے خاص بندوں کے لیے جائز ہو جاتا ہے. اگر کلیجہ ہے سننے کا تو پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سن لیجئے. حالانکہ اہل سنت بھی اس مجمع میں ہے اور شیعہ بھی اس مجمع میں ہے, لیکن پیغام سب کے لیے جا رہا ہے. ارے بھائی, حسین کی محبت میں اللہ نے بہت سے مکروہات کو مستحب کر دیا. جن چیزوں میں کراہت تھی اسے حسین کی وجہ سے ثواب بنا دیا. کالے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے, لیکن اگر یہی کالے کپڑے محبت حسین میں پہنے جائے تو نماز کا شرف بڑھ جاتا ہے. مظفر بھائی توجہ ہے, کالے کپڑے تمام جگہ لکھا ہے کہ منع ہے, لیکن اگر حسین کی عزاداری میں ہو تو خدا اس کا شرف بڑھا دیتا ہے. اگر نماز میں کسی کو کوئی خیر یاد آ جائے اور اسے یاد کر کے وہ رونے لگے تو نماز کا اجر کم ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اللہ کی یاد میں غیر کی یاد کہاں سے آ گئی. لیکن اگر یہی گریہ حسین کے لیے ہو تو پھر اس کے شرف میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب آخری جملہ کہہ رہا ہوں, اس کا آگے بڑھ جاؤں گا. ہر مٹی کا کھانا خدا نے حرام رکھا ہے, کھا کے شفا کو مستحب رکھا ہے. آکے شفا کو مستحب رکھا. سب کے لیے حرام, حسین کے لیے جائز, حسین کے لیے مستحب. یعنی اپنے بندوں کی محبت میں خدا گنجائشیں پیدا کر دیتا ہے, خدا گنجائشیں پیدا کرتا ہے. اوروں کی بات نہیں ہو رہی, حسین کی بات ہو رہی ہے. معلوم ہے کیا کیا خاص باتیں ہیں حسین کے لیے. انشاءاللہ موقع آئے گا تو تفصیل جلد کروں گا. ابھی صرف ایک بات سن لیجئے, توجہ میری طرف. مسافر پوری نماز نہیں پڑھتا, کل کہا تھا مجلس میں, مسافر کی نماز آدھی ہو جاتی ہے. اگر آپ سفر پر جائیں اور آپ کہیں نہیں میں تو پوری پڑھوں گا, احکام الہی کے خلاف ورزی ہوگی. جب اللہ نے کہا ہے آدھی کرو تو آپ پر کرنا واجب ہے. اب چاہے آپ کتنے اللہ کو یاد کرنے والے ہوں, اپنی مرضی سے شریعت نہیں چلا سکتے. آپ کو کرنا وہی ہے کہ جو حکم پروردگار عالم کا ہے. مگر جائیے, جا کر دیکھیے, مفاتی میں بھی لکھا ہے صرف 4 مقامات پوری دنیا میں ایسے ہیں کہ جہاں مسافر کو اختیار ہے پوری پڑھے یا آدھی پڑھے. پہلا اللہ کا گھر مکہ, دوسرا قبر نبی مدینہ, تیسرا علی کا گھر کوفہ اور چوتھا حسین کا روضہ ہے. حسین کے روضے میں مسافر کو اختیار پوری پڑھے یا آدھی پڑھے, اس لیے کہ وہ VIP ہے.
نہیں سمجھ رہے؟ جہاز میں اگر سفر کیا ہو، ٹرین میں اگر سفر کیا ہو تو عام آدمی نہیں جانتا ہے بزنس کلاس اور ہوتی ہے، اکنامی اور ہوتی ہے۔ اللہ نے حسین کے ظاہروں کو بزنس کلاس میں رکھا ہے، اس لیے کہ یہ وی آئی پی ہے، اس لیے کہ یہ وی آئی پی ہے۔ اور حسین محمد کے محبوب ہیں، تو جو اس کے حبیب کا حبیب ہو ان کے حبیب بھی وی آئی پی ہو جاتے ہیں، ان کے حبیب بھی وی آئی پی ہو جاتے ہیں۔ تو پیغمبر سے کہا گیا پابندی سے تہجد ادا کرو۔ اچھا بھائی مجمع آ گیا ہے ماشاءاللہ، پیچھے تک لوگ ہو گئے، تو اب میں آپ کی گفتگو کا اہم ترین حصہ آپ کے حوالے کروں اور بات یہیں سے آگے بڑھ جائے، لیکن اس سے پہلے آگے سے پیچھے تک سب مل کر یک زبان ہو کر بلند ترین صلوات پڑھیں۔ پیغمبر سے کہا گیا تہجد پڑھ لیا کرو، تہجد پڑھ لیا کرو۔ شاید آپ کے لیے حیرت کی بات ہو کہ تہجد نماز کا نام نہیں ہے، نماز کا نام نہیں ہے، نیند کا نام ہے۔ کچھ کہا ہے میں نے، نیند کا نام ہے تہجد۔ آپ کہیں گے قبلہ یہ تو بالکل ہی آپ نے نئی بات کر دی، نئی بات نہیں کر رہا، آپ نے سنی نہیں ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ تہجد ایک ایسی نیند کو کہتے ہیں عربی میں کہ آپ سوئے پھر اٹھ گئے، پھر سوئے پھر اٹھ گئے، کیونکہ یہ نماز سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو تہجد کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تہجد۔ اور ایک نیند ہوتی ہے لمبی مسلسل، اگر آپ ہنجوڑ بھی دیں، تلقین بھی پڑھا دیں، ہلا دیں بستر پر، پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آنکھ نہیں کھلے گی، اسے کہتے ہیں رقط، رے قاف دال، رقط، لمبی نیند، سوئے جا رہے ہیں سوئے جا رہے ہیں سوئے جا رہے ہیں۔ لیکن ایسی نیند یہ اٹھے پھر جاگ گئے پھر سو گئے پھر اٹھے پھر سو گئے، اسے کہا جاتا ہے تہجد۔ پروردگار بتانا چاہتا تھا کیونکہ یہ نماز سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس نماز کا نام ہی تہجد رکھ دیا۔ پتہ چلا کبھی کبھی نیند بھی عبادت ہو جاتی ہے، کبھی کبھی نیند بھی عبادت ہو جاتی ہے، جملہ ضائع نہ کیجیے گا۔ اب اگر کوئی ایسا ہو جو 40 تلواروں کے سائے میں سو کر رسالت کو بچا رہا ہو، سمجھو اس کی نیند بھی عبادت ہے۔ علی اکبر، سمجھو اس کی نیند بھی عبادت ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہو گئی؟ بات پہنچ رہی ہے؟ پیغام دینا ہے میرے کے جملے پہ توجہ رہے۔ تہجد سوئے اٹھ گئے سوئے اٹھ گئے، اور رقط لمبی نیند، لمبی نیند، سوئے جا رہے ہیں۔ اصحاب کہف کو اللہ نے کہا راقدون، لمبی نیند سونے والے، لمبی نیند سونے والے، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم کروٹ دے رہے ہیں، کروٹیں اللہ دے۔ سوئے اصحاب کہف نہیں پہنچے، جا کر بزرگوں سے پوچھئے گا کروٹ لینا کس کی علامت ہے، کروٹ لینا کس کی علامت ہے؟ وہ کہیں گے کبھی جب نیند بہت گہری ہو تو انسان کروٹ لیتا ہے، اور کبھی بے قراری ہو تو انسان کروٹوں پہ کروٹیں لیتا ہے، کسی کے آنے کا انتظار ہو تو انسان کروٹوں پہ کروٹیں لیتا ہے۔ معصوم نے فرمایا اصحاب کہف بھی ہمارے مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ کروٹیں بلا وجہ نہیں ہے، انتظار مہدی میں ہے۔ پہنچ رہی ہے؟ جب میں نہیں چاہتا بات بہت مشکل ہو جائے، آسان کرنا چاہ رہا ہوں۔ رقط نیند، راقدون سونے والے، تو جہاں پر ایسی نیند سوتے ہیں اسے کہتے ہیں مرقد، مرقد کہتے ہیں قبر کو۔
قبر کا سونے سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ کچھ ایسے ہیں جو قبر میں بھی مرتے نہیں ہیں۔ کل کی تقریر بھول گئے میں نے کیا کہا تھا؟ عبد المطلب ایسے سو رہے تھے جیسے اٹھ کر ابو طالب کو گود میں لے لیں گے۔ پیغمبر کے بعد حضرت عبداللہ سو رہے تھے کہ جیسے ابھی جان جائیں گے۔ اجداد پیغمبر قبروں میں معاذ اللہ گلنے اور سڑنے کے لیے نہیں ہے بلکہ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، اس لیے کہ قبر مومن کا گھر ہے، قبر مومن کا بستر ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں مردے کو قبر میں لٹانے سے پہلے تکیہ بنا دیتے ہیں کیونکہ تکیے پہ سویا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے کہ 14 پر پہلے ہی تکیہ ہوتا ہے، 14 پر پہلے ہی تکیہ ہوتا ہے۔ پیغمبر نے جنت البقیع سے گزرتے ہوئے قبر میں سونے والوں کو سلام کرتے ہوئے کہا، آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر میں سونے والوں تم پر سلام۔ مگر پیغمبر نے کہا السلام علیکم یا دار القرار المؤمنین، ان گھروں پر سلام جس میں مومن آرام کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے بتایا قبر مومن کے لیے گھر ہے، قبر مومن کے لیے گھر ہے اور گھر میں سویا جاتا ہے، گھر میں بستر ہوتا ہے، اس لیے قبر کو مرکز کہتے ہیں۔ لیکن مرکز دو ہیں، ایک مجازی ہے اور ایک حقیقی ہے۔ مجازی مرکز قبر ہے، حقیقی مرکز وہ بستر ہے آپ کے گھر کا جس پر آپ سوتے ہیں، جس پر آپ سوتے ہیں وہ آپ کا حقیقی مرکز ہے۔ مجازی مرکز وہ ہے کہ جو قبرستان میں ہے، جس میں سب کو جانا ہے۔ اس لیے انبیاء کے لیے یہ ہے کہ جہاں انبیاء کی روح پرواز کرتی ہے وہیں پر انبیاء کو دفنایا جاتا ہے، جہاں انبیاء سوتے ہیں وہیں پہ پیغمبر کو دفنایا جاتا ہے۔ اس لیے پیغمبر کی جہاں آج قبر مبارک ہے تو وہیں پر رسول کا بستر تھا اور اسی بستر پر رسول نے سفر کیا اس دنیا سے۔ اس لیے علی نے وہیں بستر کے نیچے پیغمبر کی قبر بنائی ہے۔ اب کوئی ایسا دکھاؤ کہ جس نے رسول کے حقیقی مرکز پر نیند پوری کی ہو سوائے علی کے کوئی اور نہیں ملے۔ کوئی اور نہیں ملے گا۔ بات مشکل تو نہیں ہوگی؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، ان باتوں کو یاد رکھیے گا۔ تو رقد لمبی نیند، تہجد اچھی نیند، سوئے اٹھ گئے تو پیغمبر سے کہا گیا تہجد پڑھتے رہو، حبیب تہجد پڑھتے رہو یہاں تک کہ ہم تمہیں مقام محمود تک پہنچا دیں۔ کبھی مدینے جانا ہو، اب ایک ایک جملہ میرا غور سے سنیے گا، مدینے جانا ہو تو خاصدار کو یاد رکھیے گا، اس لیے کہ جب آپ مسجد نبوی میں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے سامنے محراب ہے جہاں رسول نماز پڑھاتے تھے، اس کے ساتھ منبر ہے جہاں نماز پڑھنے کے لیے لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں، کسی طرح جگہ مل جائے، کسی طرح نماز ہو جائے۔ اسی مسجد میں باب جبریل ہے جہاں سے جبریل آتے تھے، اسی مسجد میں زہرا کے گھر کا دروازہ ہے، ہرے رنگ کا دروازہ آج بھی موجود ہے۔ توجہ، لیکن مسجد نبوی کی عمارت میں پلر بنے ہوئے ہیں اور ہر پلر کا نام ہے اور نام کی وجہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہے۔ یعنی جہاں کسی صحابی کی توبہ قبول ہوئی اسے ستون توبہ کہا جاتا ہے، جہاں کوئی اہم واقعہ ہوا اصحاب صفہ نادار اور مفلس اصحاب رسول کے جہاں پر آرام کرتے تھے وہاں جو پلر ہے اسے اصحاب صفہ کا پلر کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہیں پر ایک پلر ہے ستون تہجد، ستون تہجد، رسول وہاں پر تہجد پڑھتے تھے۔
رسول وہاں تہجد پڑھتے تھے اور اللہ نے کہا تم پر تہجد واجب ہے. توجہ, تب پتہ چلا واجب نمازیں پڑھاتے تھے محراب میں, تہجد پڑھتے تھے الگ. رسول امت کو جو نماز پڑھاتے تھے وہ محراب میں ہوتی تھی اور رسول اکیلے جو پڑھتے تھے وہ ستون تہجد کے بعد پڑھا کرتے تھے. بھائی ہم جب پہنچے تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ 2 رکعت نماز وہاں محراب میں پڑھیں کہ جہاں کائنات کا سب سے بڑا سردار سید حبیب خدا ختم المرسلین نماز پڑھایا کرتا تھا. ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور جب آگے بڑھے تو ہم نے پوچھا وہ ستون تہجد کہاں ہے تاکہ ہم بھی وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں اور شریک ثواب ہو جائیں. آج کی مجلس کا اہم ترین پیغام دے رہا ہوں اور اس میرے جملوں کو یاد رکھیے گا. اب جیسے ہی ستون تہجد پر پہنچے اور وہاں جا کر کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کے لیے سر اٹھایا تو پتہ چلا سامنے فاطمہ کے گھر کا دروازہ تھا. ارے کہاں بیٹھے ہیں سمندری والے, سامنے فاطمہ کے گھر کا دروازہ تھا. اللہ نے کہا تہجد پڑھو تاکہ مقام محمود تک پہنچا دے. مقام محمود مقام شفاعت ہے. پیغمبر بتانا چاہتے تھے شفاعت فاطمہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. بات میری بیٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے, اس لیے تہجد کے لیے خانہ زہرا کا انتخاب کیا کہ وہاں پر پڑھوں گا تاکہ شفاعت کی منزل قریب ہو جائے. بس 2-3 جملے اور آج کی گفتگو پوری ہو گئی. مقام محمود ایک بہت بلند مقام, ممبر ہوگا کہ جہاں قیامت کے دن پیغمبر اسلام کو بٹھایا جائے گا. اللہ کہے گا حبیب آؤ, اے ہمارے محبوب آؤ اور آ کر مقام محمود پر بیٹھ جاؤ. سارے انبیاء تمہارے منتظر ہیں. میں محمود ہوں اور تو محمد ہے اور آج تیری جگہ مقام محمود ہے. بھائی حمد سے ہے محمود اور محمود سے ہے محمد, تو محمد تو بیٹھ گئے, محمود مقام کا نام ہو گیا. اب حمد کہاں جائے گا؟ تو جہاں مقام محمود پر پیغمبر بیٹھیں گے وہیں پیچھے لوائے حمد لے کر علی کو کھڑا کریں گے اور بتائیں گے مقام محمود بغیر علم کے مکمل نہیں ہے. علی اکبر لوائے حمد, لوائے حمد, حمد کا علم, لوا علم کو کہتے ہیں, حمد کا علم. تو علی علم لیے ہوئے پیچھے کھڑے ہیں, ممبر پر رسول ہیں. بھائی توجہ, مقام محمود کا اس کے اوپر محمد اور حمد کا علم علی کے ہاتھ میں دے دیا. اب یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حشر کے دن اس علم کے سائے میں کون کون ہوگا. بھائی جو یہاں علم کے سائے میں ہے وہ وہاں علم کے سائے میں ہوگا. علم سے پیچھا نہیں چھوڑایا جا سکتا, علم سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. جب خیبر میں کوئی نہ بھاگ سکا, تمنا کی نا ہمیں مل جائے, مگر اسی کو ملا جو مرد تھا. تو جسے خیبر میں علم دیا اب کیا اس کے بعد لے لیں گے؟ نہیں, قیامت تک اسی کا ہے, قیامت تک اسی کا ہے. اور اگر اس کے بعد کسی کا ہے تو عباس علمدار کا ہے, عباس علمدار کا ہے, عباس علمدار کا ہے. علی سے پہلے علم تھا, ہاشم کے بعد تھا, قصی کے بعد تھا, عبد المطلب کے بعد تھا, عبد المطلب کے بعد ابو طالب کے بعد تھا, ابو طالب کے بعد حمزہ کے بعد تھا, حمزہ کے بعد جعفر کے بعد تھا, جعفر طیار کے ساتھ علی کے بعد تھا. اتنے ہاتھوں سے ہاتھوں ہاتھ ہوتے ہوئے علم علی تک پہنچا. مگر عباس کا کمال ہے, اس شان سے اٹھایا کہ اب عباس کے بعد کوئی اور نہیں ہے.
مرد اٹھاتے ہیں، علم مرد اٹھاتے ہیں، چاہے کسی زمانے کے ہوں، چاہے کسی زمانے کے ہوں۔ اور شاید آپ کو پتہ نہ ہو، ہندو بھی علم اٹھاتے ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں ایک فرقہ ہے حسینی برحمت، وہ حسین کو بہت زیادہ مانتے ہیں۔ اب وہ ساری باتیں الگ ہیں کہ وہ کس کو پوچھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہم تو اتنا جانتے ہیں غیر ہو کر بھی حسین کا علم ان کے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں ہم غیرت کی کمی دیکھیں گے اور کہیں یہ دیکھیں گے کہ مسلمان عباس کا علم نہیں اٹھا رہے تو ہم ہندو ہو کر عباس کا علم اٹھائیں گے، ہو کے ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا، ہم اٹھائیں گے علم عباس کا۔ عباس سے سب کو محبت ہے، عباس کو سب سے محبت ہے۔ عباس کی حاضری 8 محرم کو کھلائی جاتی ہے۔ حاضری کا مطلب کیا ہے؟ جو لنگر آپ کہتے ہیں پنجابی میں، 8 محرم کو خصوصی طور پہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ حاضری وہ کھانا ہے جو میدان جنگ میں سپاہیوں کو کھلایا جاتا ہے۔ عباس کی حاضری ہوتی ہے، اور حاضری کا مطلب یہ ہے اوروں کی نظر الگ ہے، عباس کا طریقہ سب سے الگ ہے۔ عباس وہ کھانا کھلاتے ہیں جو بہادروں کو کھلایا جاتا ہے، جو فوج کے کمانڈروں کو کھلایا جاتا ہے، اور جس کا نام عباس ہو اس میں غیرت آ جاتی ہے، اس میں جلال آ جاتا ہے، اس میں جمال آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ وفا عباس کی ہو گئی، شجاعت عباس کی ہو گئی، دریا کا کنارہ عباس کا ہو گیا، کٹے ہوئے بازو عباس کے ہو گئے، مشکیدہ عباس کا ہو گیا، علم عباس کا ہو گیا۔ تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نام لو دنیا خود ہی سمجھ جائے گی عباس کا ذکر ہو رہا ہے۔ مقام محمود پر، مقام محمود پر، مقام محمود پر، مقام شفاعت پر پیغمبر تشریف فرما ہوں گے۔ ایسے میں فاطمہ زہرا کی سواری آئے گی، سواری آئے گی، پیغمبر اتریں گے، بیٹی کا استقبال کریں گے۔ زہرا آج امت کو بخشوانے کا دن ہے، کیا لے کر آئی ہو؟ تو کہیں گی عباس کے کٹے ہوئے بازو، عباس کے کٹے ہوئے بازو۔ مقام محمود پر شفیع مذنبین ہوگا اور شافعہ حضرت زہرا آئیں گی، مگر ذریعہ بنیں گے عباس کے بازو۔ اب سمجھ میں آیا ان بازوؤں کی عظمت کیا ہے؟ ان بازوؤں کی عظمت یہ ہے کہ یہ بازو دکھا کر محمد کہیں گے ان بازوؤں کے صدقے میں عزاداروں کو بخش دے۔ عزاداروں، تمہاری بخشش کی ضمانت عباس کا ہاتھ ہے، تمہاری بخشش کی ضمانت عباس کا علم ہے۔ پیغمبر اسی کو وسیلہ بنائیں گے، پیغمبر اسی کو وسیلہ بنائیں گے۔ بس ہو گئی گفتگو۔ آج پوری دنیا میں عباس کا تذکرہ، پوری دنیا میں عباس کا ذکر۔ 8 محرم عباس، 8 محرم عباس۔ مائیں اپنے بچے کو عباس کی محبت میں سقا بنا رہی ہیں، بچے سبیلے لگا رہے ہیں، مشکیزہ لیے پھر رہے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے یہ پانی کس کی محبت میں پلا رہے ہو، ایک ہی جملہ ہے عباس، عباس کی محبت، عباس کی محبت۔ خدا آپ کو برتم عباس کے سائے میں رکھے۔ آج اس لیے دعا کر دی کیونکہ کل دعا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کل تو شب عاشور ہے، کل تو زہرا کا گھر اجڑ جائے گا، کل تو آخری رات ہے، اور پرسوں قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے۔ پہلے بتا رہا ہوں آداب ہیں، رسول کے گھر والوں نے بتائے ہیں کہ آستینوں سے، آستینیں اونیوں سے چڑھی رہے، گریبان کھلا رہے، بال بکھرے رہے، اور کہتے رہو اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحاب الحسین، یہ بولتے رہو اور حسین کی پیاس کو یاد کرتے رہو۔ عاشور کے دن قبروں میں نہیں جایا جاتا، یہ یزید نے شروع کروایا تھا تاکہ ذکر حسین کانوں میں نہ آئے،
تاکہ مصیبت حسین، کیا کام ہے قبروں کا، کیا کام ہے قبروں کا، اس کے تابوت پر آ کر رو جس کا جنازہ نہیں اٹھایا گیا، جس کا جنازہ نہیں اٹھایا گیا۔ اور یاد رکھو 4 بجے سے پہلے، فجر کے بعد سے لے کر 4 بجے تک پانی نہیں پینا ہے، کچھ کھانا نہیں ہے، فاقہ رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ پیاس میں حسین کی پیاس یاد آئے، پیاس میں حسین کی پیاس یاد آئے۔ کتنی گرمی ہو، کتنی دھوپ ہو، بابا رہنا جلوسوں میں جانا، بابا رہنا جلوسوں میں جانا، تاکہ وہ ماں تمہیں دعائیں دے کہ جس نے عباس کو بیٹا کہا تھا، جس نے عباس کو بیٹا کہا تھا۔ لو عزاداروں، گفتگو ختم ہوئی اور مجھے وہ منظر یاد آیا کہ جب عباس نے بہت چاہا کہ میدان میں جانے کی اجازت مل جائے، مگر حسین اجازت نہیں دیتے تھے، حسین اجازت نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور رو کر رہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا عباس علمدار ہے؟ عباس تمہیں دیکھتا ہوں سکون مل جاتا ہے، اگر تم بھی چلے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ عباس کو اجازت نہیں ملی، عباس چلے، خیمے میں آئے، سامنے سے 4 برس کی شہزادی کو آتے ہوئے دیکھا۔ آؤ سکینہ آؤ، گودی میں لیا، سکینہ کی پیشانی کو چوما اور چوم کر کہا بی بی کیا کبھی چچا نے تم سے کوئی فرمائش کی ہے؟ چچا کبھی نہیں گے، ہمیشہ آپ میری بات سنتے ہیں اور میری فرمائش کو پورا کرتے ہیں۔ رو کر کا سکینہ آج چچا پر قیامت ہے، تمہارا بابا اجازت نہیں دے رہا ہے، ارے بابا سے میدان کی اجازت دلا دو۔ تو اتنا پوچھا کہ چچا طریقہ کیا ہے؟ کہ چھوٹا ہوا مشکیزہ لے آؤ۔ سکینہ مشکیزہ لے کر آئے، حسین کو دکھایا کہ بابا بہت پیاس ہے، چچا کو جانے دو، چچا کو جانے دو۔ عباس پر ایسے ہو جیسے رونے کا حق ہے۔ عزاداروں، فاطمہ زہرا آپ کی ان آوازوں کو سنتی ہیں کہ جو بلند آواز سے روتے ہیں، اور پھر کہوں گا شرما کے نہ رونا، ڈر کے نہ رونا، اس لیے کہ اپنا شہر ہے، اپنا علاقہ ہے، اپنی گلی ہے، نہ کہیں سے تازیانہ آئے گا نہ کہیں سے پتھر آئیں گے، اس لیے کہ انہیں یاد کرو جنہیں رونے نہ دیا گیا، جنہیں رونے نہ دیا گیا۔ ایک مرتبہ عباس کو اجازت ملے، حسین نے عباس کو سوار کرایا اور سوار کرانے کے بعد کہا عباس نہیں جا رہا، میری جان جا رہی ہے، میری جان جا رہی ہے، میرا نفس جا رہا ہے۔ عزاداروں، عباس علم لے کے چلے، حسین اپنے خیمے کے باہر کرسی ڈال کر بیٹھ گئے اور اکبر سے کہا اکبر دیکھتے جاؤ علم کیسے نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ اکبر نے دیکھا علم فرات میں لہراتا ہوا نظر آ رہا تھا، تو رو کر کہا ارے بابا چچا فرات پر پہنچ گئے، چچا عباس فرات پر پہنچ گئے، علم جھکا۔ اکبر نے کہا بابا علم جھک گیا۔ حسین نے کہا اس کا مطلب ہے عباس نے پانی سے مشکیزہ بھر لیا۔ اس کے بعد کہا بابا علم خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ اکبر کے چہرے پر مجھ کو راحت آئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اکبر نے اللہ اکبر کہا، حسین نے کہا کیا ہوا؟ کہ بابا علم دائیں طرف جھک گیا۔ حسین نے کہا علم نہیں جھکا، میرے عباس کا بازو قدم ہو گیا۔ ماتم ہوتا رہے، علم آئے گا زیارت کرنا علم کی، خدا اسی علم کے سائے میں رکھے۔ اس کے بعد علم آگے بڑھا، اکبر نے دیکھا بائیں طرف جھک رہا ہے، کہا بابا علم بائیں طرف جھک گیا۔ حسین نے کہا علم نہیں جھکا، ارے میرے عباس کے بازو کٹ گئے، میرے عباس کے بازو کٹ گئے۔ ایک مرتبہ اکبر نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حسین نے کہا کیا ہوا؟ کہ بابا علم نظر نہیں آ رہا۔ حسین نے کہا میرا عباس گھوڑے پہ گر گیا۔ ہائے عباس، ہائے سکینہ، ہائے عباس۔